کرام سلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اپنے وقت کی امام کی ولادت بسعادت کے موقع پر آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو امام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد 15 شعبان شب نیمہ شعبان کے اعمال کے بارے میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انتہائی یہ رات شب نیمہ شعبان انتہائی مبارک رات ہے۔ اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس رات کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ پروردگار اس رات میں اپنا فضل و کرم عنایت کرتا ہے اور بندوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ اس رات میں خدا کا تقرب حاصل کرو۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ اپنے سائلوں کو اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا جب تک کہ کسی معصیت کا سوال نہ کرے۔ یہ وہ رات ہے جسے پروردگار عالم نے ہمارے لیے اسی طرح قرار دیا ہے جیسے شب قدر کو پیغمبر کے لیے۔ لہذا اس رات میں دعا و ثناء پروردگار کی کوشش کرو۔ اس رات کی برکتوں میں عظیم ترین برکت یہ ہے کہ اس رات میں سلطان عصر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت 255 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس رات میں چند اعمال ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 غسل جو باعث تخفیف گناہ ہے۔ کوشش کریں کہ غسل کو نماز عشاء کے بعد بجا لائیں، غسل کر لیں اور غسل قربت کی نیت سے ہوگا۔ نمبر 2 نماز و دعا و استغفار کے ساتھ شب بیداری۔ اس رات میں شب بیداری کرے، بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کرتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ اس رات میں شب بیداری کا دل روز قیامت مردہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس رات میں شب بیداری کرے گا تو قیامت کے دن جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو جو اس شب میں رات میں شب بیداری کرے گا پروردگار اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ نمبر 3 زیارت امام حسین علیہ السلام جو اس رات کے بہترین اعمال میں ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ اس رات میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور کم سے کم زیارت یہ ہے کہ پشت بام پر جا کر یعنی اپنے گھر کے چھتوں پر چلے جائیں اور جا کر دائیں بائیں دیکھ کر سر آسمان کی طرف بلند کر کے اور یہ جملہ کہیں: السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص جہاں بھی ہے اسی طریقے سے حضرت کی زیارت کر سکتا ہے اور امید ہے کہ اسے حج و عمرہ کا ثواب دیا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری زیارت ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں۔ اس رات میں جو دعائے کمیل پڑھا جائے، اس رات میں زیارت وارثہ پڑھی جائے اور اس رات میں زیارت عاشورہ پڑھا جائے۔ بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے جو آسان طریقہ یہ ہے کہ شب میں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز شب نیمہ شعبان کی نیت کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ قل ھو اللہ احد، اور 2 رکعت جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ چاہیں تو 10 رکعت پھر اور نماز ہے، جو اس کی بھی نیت یہی ہوگی کہ شب نیمہ شعبان کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ، 2 کی کر کے 10 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے اعمال ہیں اور صلوات ہے
100 مرتبہ صلوات پڑھیں اور 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں۔ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے سجدے میں جا کر شکر للہ کہنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جائے اور 20 مرتبہ یا ربی کہیں، 7 مرتبہ یا اللہ کہیں، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، 10 مرتبہ ما شاء اللہ کہیں اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ کہیں، اور پھر محمد والے محمد پر صلوات پڑھ کر اپنی حاجت طلب کرے۔ خدا کی قسم اگر اس کی حاجتیں بارش کے قطرات کے برابر ہوں گی تب بھی پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن پروردگار سے یہی دعا ہے کہ آخری امام کے صدقے میں اپنے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، تمام شیعان حیدر کرار کی سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخر امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے نام سمدگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔